ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق ہر سال تقریباً 7 لاکھ لوگ اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لیتے ہیں، یعنی کہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اور صرف انڈیا میں یہ نمبر جو ہے 1.5 لاکھ کے قریب پہنچتا ہے۔ اس میں سے بہت بڑی تعداد، اکثریت نوجوان لوگوں کی ہے جو کہ کسی نہ کسی امتحان میں، چاہے وہ پڑھائی کا امتحان ہو یا محبت کا، اس میں ہارنے کے بعد خودکشی کر لیتے ہیں۔ اس بات پر بحث نہیں ہے کہ ان کے حالات یا ان کی مشکل اتنی بڑی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کیونکہ حقیقت یہ ہے جو اس مشکل میں گھرا ہوتا ہے اسے اپنی مشکل آخری نظر آتی ہے۔ بحث صرف اس بات پہ ہے یا سوچنا صرف اس بات پہ ہے کہ کیا یہ کسی طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ کیا جس وقت ان کو کوئی در، کوئی کرن، کوئی امید، کچھ نہیں مل رہا ہوتا، تب کوئی بات ان کے دل کے لیے کسی طرح کی ڈھارس، کسی طرح کا آسرا بن سکتی ہے یا نہیں؟ انہی باتوں میں ایک بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ شاید نا امیدی اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب آپ کے اپنے آپ سے نا امید ہو جائیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اپنی جان دینے کے بعد جو تکلیف آپ ان کو دیتے ہیں وہ اس درد سے بہت بڑا ہوتا ہے جو شاید ان کو اس وقت نا امیدی میں نظر آ رہا ہے۔ دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے تجھے کس نے اپنے کریم رب سے غافل کر دیا۔ اب یہ ایسی دل آویز، اتنی خوبصورت ندا ہے جس کا جواب دینا لازم ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگائی کہ تم ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، تم کتنے گناہگار ہو، کتنا نیکوکار ہو، کتنے اچھے ہو، کتنے برے ہو، کتنا مجھے یاد کیا، کتنا میرا شکر کیا، بلکہ اس نے سارا خطاب صرف انسانوں سے کیا کہ اگر تم انسان ہو اور تم ایسی مشکل میں گھرے ہو جہاں پہ تمہیں کوئی دروازہ، کوئی امید، کوئی کرن نظر نہیں آتی، تم نے مجھے کبھی نہ یاد کیا ہو لیکن میں نے تمہیں ہر لمحہ یاد کیا ہے اور اس وقت بھی میں تمہیں ندا دے رہا ہوں، تو اپنے کریم رب سے غافل نہ ہو، میری طرف آؤ اور میں تمہارے لیے راستے کھول دوں گا۔ یہ رجز اسی کیفیت کے نام ہے، اسی نا امیدی میں امید کے نام ہے۔ اس رجز کا عنوان ہے نا امیدی میں امید۔ جب تلک سانس ہے سینے میں، دل میں آواز ہے، تیری ٹوٹی ہوئی امید میں امید کا راز ہے۔ جب در پر کوئی آہٹ نہ ہو، خاموش مایوسی ہو، تم کتنے ہی پریشاں کیوں نہ ہو، ہر اور اداسی ہو، ہاتھوں میں جنبش نہ رہے، جسم میں قوت نہ ہو، شب سے تاریک دن ہو، کسی کو تیری ضرورت نہ ہو، مگر پھر بھی ایک صدائے غیب ہے جو تجھے ہر لمحہ بلاتی ہے۔ نفس تو چاہتا ہے تو نہ سنے، مگر یہ آیت تجھے یاد دلاتی ہے۔ اٹھ نہیں سکتا تو بستر مرگ پر ہی لبیک کہہ دے، اس اندھیرے کا چراغ دل ہے، اٹھا اس میں شرر ذرا۔ مانا کہ نا امیدی ہے سمندر سی اور دور تلک ساحل نہیں ہے، مانا کہ تو چیخنا چاہتا ہے مگر اس سے بھی کچھ حاصل نہیں ہے۔ تو جن سے دلاسے مانگ رہا ہے وہ تو ہنس کر گزر جائیں گے، جن کی امید تو ہے وہ تیرے بعد کدھر جائیں گے۔ ایک کشش ہے عجب خود کو اذیت دینے میں، تنہے تنہا ہونے میں، کہیں چھپ کے رونے میں، مگر کیا ہی دل آویز لہجہ ہے اس کا جس کا غلام تو ہے، اس کی تمام خلق و قدرت کا امام تو ہے۔ تجھ سے نا امید نہیں کرتا نفس، دراصل اس کی رحمتوں سے نا امید کرتا ہے۔ یقین دل سے ڈوب جا اگر ڈوبنا مقدر ہے، صرف ایک کلمہ شکر سے
ڈوبا ہوا سفینہ ابھرتا ہے۔ تجھ پہ کیا گزری جو تجھ سے پہلوں پر ستم اترے، ہم نے بھی دور سے ہی دیکھا ہے، یوں تو ہم بھی نہیں گزرے۔ مگر زندگی اتنی ہی تلخ ہے تو ایک بار یہ بھی آزما لے، اپنی ٹوٹی ہوئی امیدوں سے چند کلمہ شکر اٹھا لے۔ امت وسطی ہے، رحمت للعالمین پر سلام بھیج، وہ قاسم النعم ہیں، بھیج ان تلک اپنا پیام بھیج۔